بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 24واں سپارہ ہمارے لیے 3 صورتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ سب سے پہلے جو اس میں سورہ مبارکہ جس کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا سورہ زمر ہے، پھر اس کے بعد آگے سورہ مومن کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ کا ذکر جو ہے وہ آئے گا۔ جہاں تک مکی یا مدنی ہونے کا تعلق ہے، تینوں کی تینوں صورتیں مکی صورتیں ہیں، لہٰذا یہ تینوں صورتیں اپنے اندر بنیادی عقائد کو جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر توحید، رسالت، الہامی کتب اور آخرت، ان کا بیان آپ کو جگہ جگہ تینوں صورتوں میں ملے گا۔ آپ دیکھیے، اگر توحید کی بات کروں تو سورہ زمر کے بالکل ابتدائی حصے میں، سورہ مومن کے بالکل ابتدائی حصے میں، اور پھر آگے چل کر سورہ حامیم سجدہ جو ہے وہاں اس کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے اسی عقیدہ توحید کا اپنے ایک ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ پر ایمان کو ہی حتمی بات قرار دیا ہے۔ اور کیوں نہ ایسا ہو، کبھی غور تو کیجئے، اللہ پر ایمان کامل ہو گیا، شرک سے ہم دور ہو گئے، تو یاد رکھیے باقی سارے ایمان خود بخود پختہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو اللہ ہی کے تو رسول ہیں، اللہ ہی نے تو کتابیں نازل فرمائی ہیں، اللہ ہی تو آخرت برپا کرے گا، اللہ ہی کی تو مخلوق فرشتے ہیں، تو رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، الہامی کتابوں اور آخرت پر ایمان، یہ سب کے سب اللہ پر ایمان کے ساتھ جڑے ہیں۔ لہٰذا اصل چیز اللہ پر ایمان ہے، توحید کا اقرار ہے۔ آیت نمبر 30 میں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر اپنی زندگی میں قائم رہتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان پر پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ پیغام لے کر کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اب نہ تم کوئی خوف رکھو دل میں، نہ تم غمگین ہوگے آخرت میں، وابشروا، اور خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ، بالجنتی، اس جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام رسول وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ اس شخص نے اسلام کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کو رب مان کر، دین اسلام کو اپنا مذہب مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر راضی ہو گیا۔ اصل ایمان ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بات میں راضی ہم اس پر راضی، جس میں وہ ناراض وہ ہماری بھی ناراضگی کا باعث ہوں باتیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی سے محبت رکھی تو اللہ کے لیے، کسی سے ناراض ہوا تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ عطا کیا تو اللہ کے لیے، اور کسی کو دینے سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے، تو اس نے اپنا دین مکمل کر لیا۔ پھر میں اگر آخرت کا ذکر کروں
تو ان تینوں صورتوں میں آپ کو آخرت کا بیان بھی ملے گا، جیسے آیت نمبر 67 نمبر آیت جو ہے وہ سورہ زمر کی ہو، یا پھر سورہ مومن جو ہے وہاں آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں۔ آپ سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت کا دن آ کر رہے گا۔ آیت نمبر 59 میں سورہ مومن کی، ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت کا دن آ کر رہے گا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثریت لوگوں کی ایمان نہیں لاتی۔ دلوں میں کیا خدشہ ہوتا ہے کہ ایک بار مر گئے، مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، تو دوبارہ ان میں جان کون ڈالے گا؟ اللہ نے جواب اسی سورہ مومن کی آیت نمبر 57 میں دے دیا۔ ذرا غور تو کرو، الخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، اس آسمان و زمین کی تخلیق، آسمانوں کا بنانا بغیر ستون کے، زمین کا بچھانا حد نگاہ سے بھی دور، اور یہ سارے زمین و آسمان میں مظاہر قدرت، رات دن، تمہاری اپنی ذات کی تخلیق کے مراحل، کبھی غور تو کرو۔ کیا یہ مشکل ہیں، یا صرف ایک جو ہے مردہ جسم میں جان ڈالنا؟ اللہ فرما رہا ہے سورہ مومن میں کہ لخلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق اکبر من خلق الناس، زیادہ بڑی ہے، زیادہ بڑی بات ہے انسان کی تخلیق سے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ جانتے ہی نہیں اس حقیقت کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ دلائی۔ پھر آگے بڑھوں تو اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت بھی بیان فرمائی۔ سورہ زمر میں آیت نمبر 27 اور 28 لے لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر مثال بیان کر دی، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور پھر اگلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج، اللہ نے اس قرآن کو کسی نقص کے بغیر جو ہے وہ بنایا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کر لیں، تاکہ نصیحت حاصل کر لیں، ڈر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں کہیں آپ کو کوئی اختلاف نہیں ملے گا، ہر بات جو زندگی کے لیے ضروری ہے اس کی وضاحت، اس کی تفصیل ملے گی، مکمل ضابطۂ عمل بنایا اللہ نے اس کتاب کو۔ پھر یہیں پر اگر ہم آگے بڑھیں تو سورہ زمر کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں ابتدا میں ایک شے بیان کی، جس کا پھر دوبارہ سے ذکر جو ہے وہ جا کر آتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہی چیز ذکر ملے گی دوبارہ سے سورہ مومن میں بھی، سورہ حامیم، سجدہ میں بھی یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ جیسے آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں جو ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہاری زندگی کے مرحلے تمہیں یہیں دنیا میں دکھا دیے۔ تم کہتے ہو آخرت برپا کیسے ہوگی؟ ذرا غور تو کرو، غور کرو۔ یخلقکم، وہ پیدا کرتا ہے تم کو، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماں کے پیٹ میں، خلقم من بعد خلقن، ایک جو ہے وہ مرحلے سے دوسرے مرحلے میں، اور فی ظلمات ثلاثن، تین پردوں میں۔ آج ڈاکٹری، آج ساری کی ساری سائنس مانتی ہے کہ بیرونی جلد سے لے کے اندرونی وہ جگہ رحم جہاں بچہ پرورش پاتا ہے، تین پردے اللہ نے رکھے ہیں۔ قرآن نے وہ پہلے بیان کر دیا۔ پھر مرحلے بھی اس سے مراد ہیں کہ انسان دیکھے کبھی وہ بچپن گزارتا ہے، جیسے تخلیق کے یہی مراحل اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 67 میں بھی بیان فرمائے ہیں کہ آیت نمبر 67 جو ہے سورہ مومن کی، اللہ نے اس میں بھی بیان فرمائے هو الذی، وہ وہی ذات ہے، خلقکم، جو پیدا کرتا ہے تم کو، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر علقہ سے، ثم یخرجکم طفلا، تم میں پھر بچے کی صورت میں پیدا کرتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر
اس لیے تمہیں عمر دیتا ہے کہ تم جوان ہوتے جاؤ، ثم لتکونوا شیوخا، پھر یہ کہ تم بوڑھے ہو جاتے ہو۔ کوئی اس بڑھاپے سے پہلے مر جاتا ہے اور کوئی جتنی عمر اللہ نے بڑھاپے کی لکھی اتنی پوری کر کے جاتا ہے۔ یہ زندگی کے مرحلے انسان کے اللہ یہیں دکھا دیتا ہے، پھر بھی غافل ہو، پھر بھی کہتے ہو کہ صرف ایک مرحلہ اس کے لیے لوٹانا مشکل۔ وہ تمہیں پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے، مٹی تھے، نطفے کی شکل اس نے دی، نطفے سے جمے ہوئے خون کی شکل دی، جمے ہوئے خون سے گوشت کے ٹکڑے کی شکل دی، گوشت کے ٹکڑے کی شکل سے پھر جیتے جاگتے جاندار بچے کی صورت دی، پھر تمہیں لڑک پن کی عمر دی، پھر تمہیں نوجوانی دی، پھر تمہیں جوانی بخشی، جوانی سے ادیڑ پن سے بڑھاپا، پھر موت، اور پھر اس کے لیے کیا صرف اپنے حکم سے دوبارہ روح پھونکنا مشکل؟ تو اس غلط فہمی کا شکار مت ہونا، اللہ ضرور دوبارہ اٹھائے گا اور اس کے سامنے ہمیں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا۔ پھر سورہ مومنین کا ہی ذکر کروں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تیسرے، چوتھے، پانچویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان پر ایمان لانے والے ایک شخص کا، جیسا کہ سورہ یاسین میں بھی گزرا تھا، وہاں اس کو جنت میں داخلے کا بیان کیا جاتا تھا کہ عالم برزخ ایک موجود ہے، یعنی مرنے کے بعد سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک کا مرحلہ موجود ہے، اور اس کے دوران جو حالات ہوں گے وہ عالم برزخ ہیں، قبر کے حالات ہیں، ان کا ذکر ہی یہاں سورہ مومن میں بھی آپ کو ملے گا۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، یہ فرعون، یہ حامان، یہ قارون، یہ کافر لوگ جو تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی بھی کہ نہیں، اپنا وعدہ سچا کر کے دکھا، تو انہیں بتا دو آیت نمبر 46 میں کہ جب وہ پھر مرتے ہیں تو مرنے کے بعد النار یعرضون علیہا، پھر آگ پر وہ تپائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، غدوًا، صبح بھی، و عشیًا، اور شام کو بھی، اور بعد میں و یوم تقوم الساعۃ، اور جب قیامت قائم ہوگی۔ اللہ نے قیامت کا الگ ذکر فرمایا، یہ سزا پہلے عالم برزخ کی تھی، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون، تو یہ آل فرعون داخل ہوں گے اشد العذاب، اس سے بھی سخت عذاب میں۔ مزید آگے بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کے قصے بیان فرما کر ہمیں غور و فکر کی دعوت بھی دی ہے کہ دیکھو تو صحیح جو جو نبیوں کو جھٹلاتے رہے ان کا انجام کیا ہوا۔ آپ دیکھیے آیت نمبر جو ہے 21 میں سورہ مومن کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، فینظروا، کہ یہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا ہم اشد منہم قوۃ، وہ تو ان سے مضبوطی میں، طاقت میں بھی بڑھ کر تھے، وآثارا فی الارض، اور انہوں نے جو نشانیاں چھوڑی زمین میں وہ بھی ان کی نشانیوں سے عظیم ہیں، فأخذہم اللہ، لیکن پکڑا ان کو اللہ نے بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اسی برے انجام کے تم بھی حقدار ٹھہرو گے۔ پھر سورہ حامیم سجدہ اگر میں ذکر کروں تو جیسے کہ ایک بظاہر نام ہوتا ہے حامیم سجدہ، جیسے نام ہے، اسی طرح پچھلی سورت کا نام سورہ مومن تھا، لیکن انہی صورتوں کے نام دیگر بھی ہیں، جیسے سورہ مومن کا نام سورہ غافر بھی ہے، سورہ طول بھی ہے، اسی طرح حامیم سجدہ کا نام سورہ فصلت بھی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے سورہ حامیم سجدہ اور اس سے پیچھے سورہ مومن سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں ان کے شروع میں بھی حروف مقطعات ہیں، حامیم، اور ان کے بعد بھی 5 صورتوں میں اور حامیم ہی کا لفظ ہے شروع میں، انہیں حوامیم کہا جاتا ہے، یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں حامیم آیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کے لیے جو تورات نازل کی گئی، مجھے تورات کے بدلے میں حوامیم صورتیں دی گئی ہیں، 7 صورتیں جن کے شروع میں حامیم سجدہ، یا جس طرح اس کے بعد اور اس سے پہلے والی صورتیں ہیں، 7 صورتیں ہیں۔ یہ سورہ مومن سے آگے جو ہے وہ چلتی چلی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو شخص سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرتا ہے رات کے وقت میں
اور ساتھ میں آیت الکرسی پڑھتا ہے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں، اور جو صبح ان کی تلاوت کرتا ہے وہ رات تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ پھر آگے میں سورہ حامیم سجدہ ہی کا ذکر کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا ذکر آیت نمبر 6 میں، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام بشر ہیں، عام انسانوں کی طرح انسان؟ تو اس آیت نے ہی واضح کر دیا کہ وہ بشر ضرور ہیں، لیکن سن لو، کل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، سن لو کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں، لیکن فرق یہ بھی ہے کہ میری طرف اللہ وحی بھیجتا ہے، اور وحی کا پہلا حکم کیا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اللہ ہی واحد معبود ہے۔ پھر قیامت کا دن ہی جو ہے وہ آئے گا جب تو انسان کے اپنے اعضاء جو ہے اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کا ذکر بھی کہ انسان کے ہاتھ، انسان کے قدم، انسان کی جلد اس کے خلاف گواہ بن جائیں گی۔ تو وہ پوچھے گا کہ کس نے تمہیں یہ کہا کہ میرے خلاف گواہی دو؟ تو جلد بھی کہے گی، ہاتھ بھی کہیں گے، پاؤں بھی کہیں گے کہ آج اللہ نے ہمیں زبان دے دی ہے اور ہمیں حکم ہے کہ ہم وہ کچھ بیان کریں جو ہمارے ذریعے تم کرتے رہے ہو۔ اس کا بیان آیت نمبر 20 اور 21 میں سورہ حامیم سجدہ میں موجود ہے۔ پھر آگے بڑھا جائے تو ایک بہت 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 اہم بات، لیکن اس سے پہلے چلیے میں اس بات پر اہتمام کروں گا بعد میں، لیکن پہلے میں کہہ لوں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے انداز بھی ہمیں سکھایا۔ آیت نمبر 34 جو ہے وہ میں پہلے بیان کر لوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 34 میں، ادفع باللتی ہی احسن، کسی سے بحث مباحثہ ہو جائے، کسی سے جھگڑا بھی ہو جائے تو کسی کے برے اعمال کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کرو۔ کسی کی برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں، کسی کی برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو گے تو معاملہ بہتر ہوگا۔ اگر ایسا کرو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو پھر ایسی صورت میں وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی پہلے، وہ ایسے ہو جائیں گے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جیسے گہرا جگری دوست ہو۔ یاد رکھیے، خون سے خون، مٹی سے مٹی کبھی نہیں دھوئی جا سکتی۔ مٹی کے لیے پانی ہی ہوگا جو اسے صاف کرے گا۔ تو کسی کی برائی کو آپ اچھائی سے ہی دور کر سکتے ہیں، برائی کو برائی سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں اس آیت پر آ جاتا ہوں جو میری نظر میں، بلکہ سبھی مفسرین کی نظر میں، قرآن مجید کی سب سے نرم آیت ہے۔ اللہ نے جس میں سب سے نرمی کا جو ہے وہ اظہار فرمایا ہے، سورہ حامیم سجدہ، اس کی آیت نمبر 30، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ سورہ زمر جو ہے اس کی آیت نمبر 53، معذرت چاہتا ہوں، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی کہہ دو ان لوگوں سے، اے میرے بندو، جس کسی نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، گناہ کے ذریعے اپنی جانوں پر جو ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، نا امید نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا کہ بے شک وہ ہے ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ کبھی اس کے حضور گڑ گڑا کے تو دیکھیے، کبھی آنسوؤں کی لڑی کو بہا کر تو دیکھیے، کبھی توبہ کا در کھٹکھٹا کے تو دیکھیے، وہ در نہ کھلے تو پھر کہیے گا۔ لیکن یہ مہلت موت سے پہلے پہلے ہے، اسی زندگی میں یہ مہلت ہے۔ جب بھی ندامت کے 2 آنسو ٹپکا دیں گے آپ، مجھے یہ یقین ہے، آپ بھی یہ یقین کر لیجئے، اللہ بخشنے والی ذات ہے، وہ ضرور بخش دے گی۔ اس کے در پہ دستک دے کے تو دیکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔